اگر وہ 1,00,000-2,00,000 لیتے اور وہ خرچ ہی ہو جانا تھا، کہاں جانا تھا، کیا ہونا تھا. ایک یہ، اور دوسرا والدہ کی طرف سے مجھے یہ ہوا کہ خود میرا گھر 3 سال کے لیے دوسری منزل چھت سے محروم رہی، تو مجھے ہمت نہیں پڑی کسی بینک سے، کسی دوست سے لون مانگنے کی. یعنی خودداری میری والدہ کی طرف سے. اچھا، یہ جو چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ والد صاحب بعض اوقات رات کو 10 بجے بھی اگر لا کر تنخواہ دیتے تھے تو وہ مجھے اسی وقت کہتی تھی کہ جاؤ گلی میں جس دکاندار کے پیسے دینے ابھی دے کر آؤ. 10 بجے اتنی لیٹ؟ اچھا، یعنی صبح بھی دے سکتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایک لمحے کا توقف نہیں چاہتی تھی. تو یہ 2 چیزیں مجھ میں جو قناعت پسندی ہے. مثلا میں اپنی نوکری سے، اپنی تنخواہ سے، اپنی صحت سے، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے الحمدللہ میں سیٹسفائی ہوں. سبحان اللہ. قناعت کی یہ دولت ہے، یہ والدہ صاحبہ کی جانب سے اور والد صاحب کی طرف سے آپ کو حاصل ہوئی، بہت بڑی دولت ہے. اچھا، آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے، تو بیٹا نہیں ہے آپ کا. نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کی جو فیلنگز ہیں مجھے معلوم تو ہیں، تو کیسے آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم ابھی بھی ہمیں مطلب ہم اتنے یوں کہیے کہ سمجھدار نہیں ہو پائے کہ بیٹیوں کو کم تر ہم نہ سمجھیں بیٹوں کی نسبت، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ اولاد جو ہے وہ اللہ کی مہمان ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کی بہترین تربیت کے ساتھ ان کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے. مقام شکر یہ بھی ہے کہ میرے بچیوں میں سے کوئی معذور نہیں ہے. فرض کیا اگر معذور ہوتی جسمانی ذہنی کسی بھی طریقے سے تو بھی میں نے پالنا تھا، اور خوشی سے پالتا. بالکل صحیح. خدا سے کوئی شکوہ نہیں کرتا. اس نے جہاں اتنا دیا ہے تو یہ ایک امتحان کے طور پر. خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہر انسان صحت مند ہوتا، تو جو کمزور ہیں، جو نادار ہیں، جو تونگر نہیں ہیں، وہ بیسیکلی آپ کا امتحان ہے، وہ اپنے لیے تو امتحان نہیں. تو میں اس طرح لیتا ہوں. میں الحمدللہ اپنی بچیوں کو بچوں کے برابر سمجھتا ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میرے گھر میں دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو میں ہاسپٹل میں تھا، تو جو نرس آئیں تو وہ بڑا منہ ان کا لٹکا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں جی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ پیسے دیتے ہیں. تو میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. اچھا وقت تھا 96 97 98 کا. تو جیب میں کوئی جتنے بھی پیسے تھے وہ میں نے دے دی. اچھا، دینے کے بعد ایک واقعہ ہوا. وہ لے گئی. ظاہر ہے میں فیملی کو لینے گیا ہوا تھا تو لانا تھا. تو ایک لیڈی ڈاکٹر آئی، کہتی میں اس شخص کو دیکھنے آئی ہوں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. تو میری ماں بیٹی کسی کی بیٹی تھی، بالکل. میری بیٹی کل کسی کی بیٹی ہوگی، اس کے آگے بیٹیاں ہو سکتی ہیں، بیٹے ہو سکتے ہیں. تو بہت کھلے دل سے یہ ان کو بالکل اللہ کے مہمان سمجھنا چاہیے. اور جتنا مثلا پتہ نہیں آپ اس کے خلاف ہوں، میں جہیز کے حق میں ہوں. وہ اسی لیے ہوں کہ جو باپ افورڈ کرتا ہے اس کو جتنی سپورٹ ہو سکے، ایون لڑکے کو کے باپ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، بیٹے کو، لڑکی کے باپ کو بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر آدمی کی گنجائش 1000 کی ہو تو 10,000 نہیں دینا چاہیے، 1,00,000 نہیں دینا چاہیے. اور اوورآل سوسائٹی کو اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ جو باپ کی حیثیت ہے اس نے دے دیا، یہ کافی ہے. البتہ جہیز مانگنے کو میں لعنت سمجھتا ہوں، دینے کو لعنت نہیں سمجھتا. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ خرابی ہے، وہ سوسائٹی کو دور کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور مزے کی چیز آپ کی لائف سے میرے علم میں آئی کہ آپ نے جو اپنی زمین ہے وہ اپنی وائف کے نام کر دی ہے. ہاں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں جی. تو یہ کرنے کا محرک کیا تھا؟ اور ایسا کرتے نہیں ہیں لوگ عام طور پر، اور وہ اپنے بعد ہی وہ ان کو خیال آتا ہے کہ یہ تقسیم ہوتی رہے گی اور مل جائے گی جس کو جتنا حصہ ملنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مثلا آپ کا بیٹا ہے جو جوان ہے اور جائیداد میں اس کا حصہ کچھ بنتا ہے،
اور وہ اگر LLB کر گیا ہے, کچھ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر لی ہے اور وہ گاڑی لینا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لے لے, کیونکہ آج وہ اس گاڑی کو صحیح انجوائے کرے گا, اس کے بعد تو اس نے اپنی کمائی سے لے ہی لینی ہے. اسی طرح میں نے اپنی فیملی میں ارد گرد دیکھا کہ بعض خواتین کے ہسبینڈ فوت ہو گئے جی. اب بچوں کے دادا نے اپنی بہو کو زمین نہیں دی, تو وہ بچے جن کے لیے آپ اتنی تگ و دو کرتے ہیں, میں اپنی بیٹیوں کا سمجھتا ہوں میرا بس چلے میں جس جگہ انہوں نے جانا ہو پھول بچھاؤں, تو اگر میں نہیں رہتا اور وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہوں اس لیے کہ کوئی گاڑی آئے گی ان کو پک کرے گی, کوئی فیس ان کے بدلے دے نہ دے, دادا ان کو زمین دے نہ دے, تو وہ عورت کیا سوچے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری وائف, میری بیٹیاں زیادہ باعزت محسوس کرتی ہوں گی, زیادہ سیکیور سمجھتی ہوں گی کہ اگر کچھ نہ ہوا تو یہ مکان, یہ چھت ان کے سر سے کوئی نہیں لے گا. تو میں تو باقی اب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کماتے ہی ان بچوں کے لیے, آپ کماتے ہی اپنے گھر کے لیے, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں ان کو اس کا شیئر دیں, بجائے اس کے کہ یہ نہ وہ اولاد مل کر دعا کرنے لگے کہ یہ حصہ ہمیں جلد ملے. بڑی عرفہ سوچ ہے, بڑی عرفہ سوچ ہے آپ کی یہ. اچھا جناب, آپ کی شاعری ہم چاہتے ہیں کہ ایک دو چیزیں اور ہم آپ کی ریکارڈ کر لیں, تو کوئی غزلیں تو ہم کو اردو کی عطا کریں آپ. ایک غزل. کچے گھر میں ہیں کم زمین ہیں ہم, کچے گھر میں ہیں کم زمین ہیں ہم, کچے گھر میں ہیں کم زمین ہیں ہم, گاؤں میں سب سے بہترین ہیں ہم. واہ واہ, کیا کہیں. کچے گھر میں ہیں کم زمین ہیں ہم, گاؤں میں سب سے بہترین ہیں ہم. واہ. کوئی دریا جدا نہیں کرتا, کوئی دریا جدا نہیں کرتا, ایک بستی کے اب مکین ہیں ہم. سبحان اللہ. کوئی دریا جدا نہیں کرتا, ایک بستی کے اب مکین ہیں ہم. آسماں سے ہے دور کا رشتہ, اے زمین والو ہم زمین ہیں ہم. آسماں سے ہے دور کا رشتہ, اے زمین والو ہم زمین ہیں ہم. ہم محبت ہیں اور یاد رہے, آنے والی صدی کا دین ہے ہم. ہم محبت ہیں اور یاد رہے, آنے والی صدی کا دین ہے ہم. وہم تھا دو دلوں کے بیچ عطا, ہم سمجھتے رہے کہ تین ہیں ہم. وہم تھا دو دلوں کے بیچ عطا, ہم سمجھتے رہے کہ تین ہیں ہم. ہم محبت ہیں اور یاد رہے, آنے والی صدی کا دین ہے. عطا صاحب ایک اور غزل. دونوں جانب ہی کوئی وصل بنایا ہوا ہے, کھوٹا سکہ ہے مگر میں نے چلایا ہوا ہے. دونوں جانب ہی کوئی وصل بنایا ہوا ہے, کھوٹا سکہ ہے مگر میں نے چلایا ہوا ہے. تو بھی اب چھوڑ کے آ جنوری جیسی باتیں, تو بھی اب چھوڑ کے آ جنوری جیسی باتیں, میرا سورج تو مئی جون پہ آیا ہوا ہے. تو بھی اب چھوڑ کے آ جنوری جیسی باتیں, میرا سورج تو مئی جون پہ آیا ہوا ہے. پھر ایک بار آتا ہوئے شعر. تو بھی اب چھوڑ کے آ جنوری جیسی باتیں, میرا سورج تو مئی جون پہ آیا ہوا ہے. تیز ہوتے ہی چلے جاتے ہیں میں کے تیور, تیز ہوتے ہی چلے جاتے ہیں میں کے تیور, ہم نے اس میں بھی تیرا رنج ملایا ہوا ہے. ہم نے اس میں بھی تیرا رنج ملایا ہوا ہے. اس کا میرا ہے عطا سچی ہوس کا رشتہ, اس کا میرا ہے عطا سچی ہوس کا رشتہ, میں نے فی الحال اسے عشق بتایا ہوا ہے. اس کا میرا ہے عطا سچی ہوس کا رشتہ, میں نے فی الحال اسے عشق بتایا ہوا ہے. دونوں جانب ہی کوئی وصل بنایا ہوا ہے, کھوٹا سکہ ہے مگر میں نے چلایا ہوا ہے. بہت خوب, بہت خوب. یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سنانا چاہ رہے ہیں, جو لکھی ہے؟ جی میں. اچھا. ایک غزل. سرخ سنہری پیلی کی ایجاد ہوئی,
सुर्ख सुनहरी पीली की ईजाद हुई, तुझको देख के छतरी की ईजाद हुई। वाह वाह, सुर्ख सुनहरी पीली की ईजाद हुई, तुझको देख के छतरी की ईजाद हुई। वाह तेरा जिस्म ज़मीं पर मैला होता था, वाह, तख्त बना और कुर्सी की ईजाद हुई। वाह, तेरा जिस्म ज़मीं पर मैला होता था, तख्त बना और कुर्सी की ईजाद हुई। तुझको दरिया पार से देखा करते थे, फिर बस्ती में कश्ती की ईजाद हुई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझको दरिया पार से देखा करते थे, फिर बस्ती में कश्ती की ईजाद हुई। मैंने अपने हाथ पे तेरा नाम लिखा और दुनिया में तख्ती की ईजाद हुई। बहुत खूबसूरत। मैंने अपने हाथ पे तेरा नाम लिखा और दुनिया में तख्ती की ईजाद हुई। तेरे हिजर से सर्दी को आगाज़ मिला, तेरे वसल से गर्मी की ईजाद। क्या बात है, तेरे वसल से, तेरे हिजर से सर्दी को आगाज़ मिला, तेरे वसल से गर्मी की ईजाद हुई। तुझसे पहले सब कुछ बांट के खाते थे, तू आई खुदगर्जी की ईजाद हुई। वाह वाह वाह, तुझसे पहले सब कुछ बांट के खाते थे, तू आई खुदगर्जी की ईजाद हुई। तेरा जिस्म ज़मीं पर मैला होता था, तख्त बना और कुर्सी की ईजाद हुई। मैंने अपने हाथ पे तेरा नाम लिखा और दुनिया में तख्ती की ईजाद। जनाब, बहुत इनायत अहमद अताउल्लाह साहब, आपसे बातें करके बड़ा लुत्फ़ आया और बड़ी मालूमात हुई, और ये भी मालूम हुआ कि इंसान जो है वो बेगरज भी हो सकता है, वो ऑल आउट, वो सरासर मोहब्बत भी वो हो सकता है। तो ये एहसास उजागर हुआ कि ऐसा सब कुछ किया जा सकता है, ऐसा करना मुमकिन नहीं है। आपका जो एक आम इमेज है जो सोसाइटी में, दोस्तों में, सब में, तो वो थोड़ा सा एक लापरवाह इंसान का है, ऐसे लगता है कि शायद आप ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते होंगे। लेकिन आज जो बातें हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि इतना सीरियस तो शायद कोई भी ज़िंदगी को नहीं लेता जितना आप लेते हैं। तो मुझे अपने एक दो शेर याद आ रहे हैं, तो वो आपकी नज़र करके फिर हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि ख़ब्ते अज़मत में गिरफ़्तार नहीं भी होते, लोग कुछ बाइस से आज़ार नहीं भी होते, और पारसाई भी कहीं ढोंग हुआ करती है, कुछ गुनाहगार नहीं भी होते। बहुत इनायत जनाब। मैं आपका ज़ियाउद्दीन नईम साहब बहुत ममनून हूँ, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू में मुझे शामिल किया, और वाफ़ी नेटवर्क का मैं वाकई ये समझता हूँ कि अदब की तरवीज इस दौर में दरख्त लगाने के बराबर एक नेक काम है, और ये काम आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके नेटवर्क, वाफ़ी नेटवर्क का और आपका। अब अपने मेज़बान ज़ियाउद्दीन नईम को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द ही किसी और मुकर्रम शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, और अगर अच्छे लगते हैं तो बराह करम उन्हें अपने पेज पर शेयर भी फरमाइए। वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।